آپ بالکل پریشان مت ہوں، میں نے اسے اطمینان دلانا چاہا۔ وہ جو کوئی بھی ہے اب آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں نے ہنس کر کہا۔ مجھ پر اعتماد کیجیے، میرے جیتے جی آپ پر آنچ نہیں آئے گی۔ میں نے جیکٹ کی زپ کھول کر اسے بغلی ہولسٹر میں رکھے ہوئے ریوالور کی ایک جھلک دکھائی۔ اطمینان رکھیے، میں بھی اس کی کمائی کھاتا ہوں، مگر بیٹا وہ لوگ انتہائی شفاق اور ظالم ہیں، تم اکیلے ان کا کیا بگاڑ لوگے؟ مرسیڈیز والا آہستہ آہستہ کھلتا جا رہا تھا۔ آپ اس کی فکر مت کریں، میں نے ہنس کر کہا۔ ایسا کرتا ہوں، میں اپنی گاڑی یہیں کہیں پارک کر دیتا ہوں، میری گاڑی تو وہ نہیں پہچان سکتے نا، میں آپ ہی کی گاڑی میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ مرسیڈیز والے نے پہلی دفعہ اطمینان کی سانس لی۔ مگر تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ وہ اب کسی حد تک سنبھل گیا تھا۔ میں کسی کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا، میں نے ہنس کر کہا، خاص طور پر آپ جیسا باوقار شخص جب ان حالات سے دوچار ہو تو اس کی مدد کرنا تو ویسے بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ اب آپ زیادہ سوچ بچار نہ کریں، مجھ پر اعتماد کریں، میں آپ کا دشمن نہیں بلکہ دوست ہوں۔ میں نے ریورس کر کے گاڑی ایک مکان کی بیرونی احاطے کے ساتھ لگائی اور مرسیڈیز کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھا، ہاں بتائیے کہاں جائیں گے آپ؟ میں کہاں جاؤں گا، وہ بوکھلا کر بولا، میری نظروں میں کوئی مخصوص ٹھکانہ نہیں ہے، بس جان بچانے کے لیے جدھر منہ اٹھائے چل دیے، تو پھر آپ میرے ساتھ چلیں۔ میں نے گاڑی کا انجن سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، مجھے اچانک اس فلیٹ کا خیال آ گیا تھا جو چند ہفتے قبل میں نے اور گلوریا نے لیا تھا۔ مالک مکان کو ڈپازٹ کے ساتھ 6 ماہ کے کرائے کی ادائیگی بھی کر دی تھی۔ اس وقت تک مرسیڈیز گورا قبرستان کا سگنل عبور کر کے اس جگہ تک پہنچ چکی تھی جہاں اس وقت FTC کی عظیم الشان بلڈنگ کھڑی ہے۔ ان دنوں تعمیراتی کام ابھی ابتدائی مراحل میں تھا۔ یہ تم کہاں جا رہے ہو؟ مرسیڈیز والے نے پوچھا۔ وہ اب کافی حد تک اپنی حالت پر قابو پا چکا تھا اور تحکمانہ لہجہ بھی لوٹ آیا تھا۔ میں آپ کو اپنی اپارٹمنٹ پر لے جا رہا ہوں، میں نے ونڈو اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے کہا، پھر آہستہ سے بولا، میں آپ کو مجبور تو نہیں کروں گا، مگر مناسب سمجھے تو مجھے بتا دیں کہ آپ کس سے خوف زدہ ہو کر جا رہے ہیں۔ بھاگنے کا لفظ میں نے دانستہ طور پر استعمال نہیں کیا تھا، مبادہ وہ اس میں اپنی حد تک محسوس کرے۔ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، مگر پہلے تم کسی محفوظ ٹھکانے پر تو پہنچو۔ پھر وہ چونک کر بولا، میں کیسے یقین کر لوں کہ تمہارا تعلق ان لوگوں سے نہیں ہے؟ میری کھوپڑی بھی گھوم گئی۔ اس بڈھے کے دشمن نہ جانے کون لوگ تھے۔ میں نے اس کی خاطر اپنی جان داؤ پر لگا دی تھی اور اسے اب تک یہی شبہ تھا کہ میں اس کے دشمنوں کا آدمی ہوں۔ میں نے گاڑی اچانک روک دی اور تپے ہوئے لہجے میں کہا، فی الحال تو میں آپ کو کسی بھی طرح یقین نہ دلا سکوں گا کہ میں آپ کا دشمن نہیں ہوں۔ اس کا یہی حل ہے کہ میں گاڑی سے یہیں اتر جاؤں۔ میں نے پلٹ کر پچھلی نشست سے اپنا جہازی سائز بریف کیس اٹھانے کی کوشش کی۔ تم تو خواہ ناراض ہو گئے، مرسیڈیز والے نے خفت زدہ انداز میں کہا، میرا یہ مطلب نہیں تھا بیٹے، دراصل میں جن حالات سے دوچار ہوں ان میں رہ کر کوئی بھی اپنے سائے سے بھی بھڑک سکتا ہے۔ پھر وہ خود کلامی کے انداز میں بولے، لیکن تمہارا تعلق اگر میرے دشمنوں سے ہوتا تو تم اپنی گاڑی چھوڑ کر یہاں تک آنے کی زحمت نہ کرتے، بلکہ ریوالور نکال کر مجھے وہیں ڈھیر کر دیتے اور اپنی راہ لیتے۔ اس کا مطلب میں تم پر اعتماد کر سکتا ہوں۔ اب آپ بالکل مجھ پر اعتماد کر سکتے ہیں، میں نے ہنس کر کہا، میں برا آدمی ضرور ہوں مگر اتنا برا نہیں ہوں کہ تفریحاً لوگوں کو قتل کرتا پھروں۔ پھر ہم دونوں ہی خاموشی سے اپنے اپنے خیالات میں گم ہو گئے۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ اپارٹمنٹ کی چابی تو شاید گلوریا کے پاس تھی، یا ممکن ہے میرے ہی پاس ہو۔ یہ بہرحال کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا، میں اپارٹمنٹ کا لاک چابی کے بغیر بھی کھول سکتا تھا۔ پریشانی صرف یہ تھی، مجھے یوں چوروں کی طرح لاک کھولتے دیکھ کر مرسیڈیز والا پھر میری طرف سے مشکوک ہو جائے گا۔ میری جیکٹ کی جیب میں ایک رنگ تو موجود تھی جس میں بریف کیس اور سوٹ کیس کی چابیاں تھیں، ممکن ہے اپارٹمنٹ کی چابی بھی اسی رنگ میں ہو، خیر دیکھا جائے گا۔ میں نے سر جھٹک کر سوچا، پھر مرسیڈیز والے سے مخاطب ہوا، اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ کا نام پوچھ لوں؟ میرا نام؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی، کیا تم اخبار نہیں پڑھتے یا ٹی وی نہیں دیکھتے؟ میں تو اب تک اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ تم نے مجھے پہچان لیا ہے۔ تم واقعی مجھے نہیں پہچانی؟ یا میں واقعی آپ کو نہیں پہچان سکا؟ میں اخبار تو پڑھتا ہوں مگر باقاعدگی سے نہیں، ٹی وی دیکھے ہوئے تو کئی برس بیت گئے ہیں۔ میں سلطان ہوں، اس نے آہستہ سے کہا، سلطان جمالی۔ اسٹیئرنگ پر میرا ہاتھ کانپ کر رہ گیا۔ میں نے اس کا نام سن رکھا تھا، وہ ارب پتی سرمایہ دار تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جنہیں خود بھی اپنی دولت کا علم نہیں ہوتا۔ گزشتہ کئی برس سے وہ سیاست کے میدان میں بھی تماشبائی کر رہا تھا اور شاید حزب اختلاف کی طرف سے قومی اسمبلی کا انتخاب بھی لڑ چکا تھا، مگر پھر ملک پر ماشاء اللہ مسلط ہو گیا تو سیاسی سرگرمیاں ماند پڑ گئیں۔ وہ ملک کی خاصی اہم شخصیات میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی حیرت بجا تھی کہ میں اسے پہچان نہیں سکا تھا۔ اب مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ جمالی جیسا ارب پتی شخص جس کے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا اور ناممکن سے ناممکن کام ممکن ہو جاتا تھا، وہ یوں خوفزدہ ہو کر کیوں بھاگ رہا تھا؟ اس کا تعلق اندرونی سندھ کے ایک جاگیردار گھرانے سے تھا۔ اگر وہ پولیس سے مدد نہ بھی لیتا تو اس کے ذاتی محافظ ہی اتنے تھے
کہ اس کے ایک اشارے پر کشتیاں الٹا لیتے۔ اس دوران میں ہم اپارٹمنٹ تک پہنچ گئے تھے۔ میں نے گاڑی گیراج میں کھڑی کی اور اپارٹمنٹ کے دروازے پر پہنچ گیا۔ کی رنگ میں اپارٹمنٹ کی چابی موجود تھی۔ مجھے یاد آ گیا کہ دروازے کی 2 چابیاں تھیں، ایک گلوریا کے پاس تھی اور دوسری میرے پاس۔ کیا یہاں کوئی ملازم یا چوکیدار نہیں ہے؟ جمالی نے پوچھا۔ میں غریب آدمی ہوں جمالی صاحب، میں نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، اس لیے کوئی ملازم افورڈ نہیں کر سکتا۔ اب اتنے غریب بھی نہیں ہو، جمالی پہلی دفعہ کھل کر مسکرایا۔ غریب آدمی اتنا مہنگا اپارٹمنٹ بھی افورڈ نہیں کر سکتا، اتنی قیمتی گاڑی نہیں رکھ سکتا۔ ارے یہ سب کچھ میرا نہیں ہے، نہ صرف یہ اپارٹمنٹ بلکہ اس کی ایک ایک چیز کرائے کی ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، ویسے آپ کیا پینا پسند کریں گے، ہارڈ یا سافٹ ڈرنک؟ فی الحال تو مجھے کافی کی طلب ہو رہی ہے، بلیک کافی مل جائے تو کیا بات ہے، جمالی نے بے تکلفی سے کہا۔ آپ تشریف رکھیے، میں 5 منٹ میں کافی بنا کر لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں کچن میں چلا گیا۔ گلوریا نے کچن کو آئینے کی طرح چمکا دیا تھا۔ کافی کے 2 کپ پینے کے بعد جمالی کافی حد تک سنبھل گیا۔ پھر اس نے سگریٹ سلگایا اور پرخیال انداز میں اس کے گہرے گہرے کش لینے لگا۔ میں نے بھی اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ شاید یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ اسے مجھ پر اعتماد کرنا چاہیے یا نہیں، اور اعتماد کر بھی لے تو کس حد تک۔ جمالی نے پوری سگریٹ اسی سوچ و بچار میں ختم کر کے ایسٹرے میں مسلی اور نئی سگریٹ سلگانے لگا۔ اس نے سگریٹ کا بھرپور کش لیا اور بولا، میں اصل میں پائپ پینے کا آدمی ہوں، مگر عجلت میں اپنا پائپ اور پاؤچ لینا بھول گیا۔ اس کی بات سن کر میں بھنا گیا، مگر میں نے بہت مشکل سے اپنی جھنجھلاہٹ پر قابو پایا اور کہا، فی الحال تو سگریٹ پر گزارا کریں، صبح میں آپ کو پائپ بھی لا دوں گا اور ضرورت کی دوسری چیزیں بھی۔ وہ پھر کسی گہری سوچ میں غرق ہو گیا اور سگریٹ پھونکنے لگا۔ مجھے اس کے انداز سے اب جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس کا ہاتھ پکڑوں اور گھسیٹ کر دروازے سے باہر نکال دوں کہ جہاں سینگ سمائے چلے جاؤ۔ مجھے خدائی فوجدار بننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ دوسری سگریٹ ختم کرنے کے بعد اس نے تیسری سگریٹ سلگائی اور بولا، غلطی اس میں میری ہی تھی، مجھے ان غیر ملکیوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ نے مجھے کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پلیز مجھے شروع سے سب کچھ بتائیے۔ ممکن ہے میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ بے خبری میں آپ کے ساتھ میں بھی مارا جاؤں۔ جمالی ایک دم اٹھ کھڑا ہوا، تم ٹھیک کہتے ہو، میرے ساتھ تم بھی مارے جاؤ گے۔ مجھے اب یہاں سے چلنا چاہیے، ورنہ تمہارا خون بھی ناحق میری گردن پر ہوگا۔ جمالی صاحب پلیز بیٹھ جائیے اور مجھے پوری بات بتائیے۔ میں آسانی سے نہیں مروں گا، بلکہ آپ کے 4-6 دشمنوں کو ٹھکانے لگا کر مروں گا۔ آپ میری فکر نہ کریں، میں تو کئی برس سے موت کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہا ہوں۔ جمالی نے ایک مرتبہ پھر مجھے غور سے دیکھا اور بڑبڑایا، ایسا لگتا ہے جیسے میں نے اس سے پہلے بھی تمہیں دیکھا ہے۔ کہاں یہ مجھے یاد نہیں آ رہا۔ ایسا عموماً ہوتا ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ بعض چہرے دیکھ کر ہمیں خواہ ایسا لگتا ہے کہ ہم پہلے بھی ان لوگوں سے کہیں مل چکے ہیں، مگر تمہارا چہرہ میں نے کہاں دیکھا ہے؟ وہ میری بات کو نظر انداز کر کے خود کلامی کے انداز میں بولا، تمہارا چہرہ؟ پھر وہ بری طرح چونک اٹھا۔ میری یادداشت بھی اتنی کمزور ہو گئی ہے، مگر اب مجھے یاد آ گیا میں نے یہ چہرہ کہاں دیکھا ہے۔ تم کامران ہو نا؟ جمالی نے سرگوشی کی۔ آپ نے صحیح پہچانا، میں نے ہنس کر کہا۔ جی ہاں، میں ہی وہ رسوائے زمانہ شخص ہوں جس کی تلاش میں امریکن CIA، KGB، موساد اور بھارت کی را دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ اب میں تم پر مکمل اعتماد کر سکتا ہوں، جمالی صاحب پرجوش لہجے میں بولے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ چند ماہ قبل کراچی کے خوبصورت معروف کال گرل شبانہ کا مرڈر ہو گیا تھا۔ پولیس خاصی تندی سے اس کے قاتلوں کو تلاش کر رہی ہے۔ اس کے فلیٹ سے جتنے لوگوں کے وزٹنگ کارڈ اور خطوط ملے ہیں وہ سب اس وقت پولیس کی تحویل میں ہیں۔ انہوں نے خاموش ہو کر سگریٹ کا ایک طویل کش لگایا۔ میں نے انہیں ٹوکنا مناسب نہ سمجھا۔ چند لمحے بعد وہ خود ہی بولے، اس حرام زادی شبانہ سے میری ملاقات امریکہ میں ہوئی تھی۔ تمہیں شاید علم ہوگا کہ وہ حرام زادی پہلے قومی ایئر لائن میں ایئر ہوسٹس تھی، بعد میں ایئر لائن نے اسے ملازمت سے جواب دے دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے ماڈلنگ شروع کر دی۔ میں جانتا ہوں میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ شاید اس سے ملاقات کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے۔ کامران بیٹا، میں تم پر اعتماد کر کے سب کچھ تو بتا رہا ہوں، مگر مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔ تم بہرحال میرے بیٹے کے برابر ہو، آپ بے فکر ہو کر سب کچھ بتائیے، آپ کا راز ہمیشہ میرے سینے میں دفن رہے گا۔ میں نے کہا، میں بتا رہا تھا کہ میری ملاقات اس کال گرل سے نیو یارک میں ہوئی۔ وہ کسی طائفے کے ساتھ امریکہ گئی تھی، مجھے اس کا رقص پسند آیا تو میں نے اس سے ملاقات کر لی۔ پھر جتنے دن وہ نیو یارک میں رہی مجھ سے ملاقات کرتی رہی، وہاں سے وہ لوگ پیرس گئے تو میں بھی پیرس پہنچ گیا۔ اس دوران شبانہ مجھ سے کافی بے تکلف ہو چکی تھی۔ اس نے کئی مرتبہ خاصی بھاری رقمیں یہ کہہ کر مجھ سے قرض لی کہ میرے پاس فارن ایکسچینج ختم ہو گیا ہے اور آپ کا قرض میں پاکستان پہنچ کر لوٹا دوں گی۔
مجھے اگر ذرا سے بھی شبہ ہوتا کہ شبانہ امریکن CIA کے لیے کام کرتی ہے تو میں اس سے بات کرنا بھی پسند نہ کرتا۔ فرانس میں ان حرام زادوں نے ہوٹل کے کمرے میں میری اور شبانہ کی ایسی قابل اعتراض تصاویریں بنا لیں جو اگر منظر عام پر آ جائیں تو میری عزت تو خیر مٹی میں ملے ہی، میری اولاد اور بیوی بھی مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ میں خود بھی ان تصاویر کے منظر عام پر آنے کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہوں گا۔ پاکستان واپسی کے بعد بھی شبانہ مجھ سے ملتی رہی۔ ایک دفعہ اس نے مجھ سے 5 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ اس کے مطالبہ سن کر پہلے تو میں حیران رہ گیا، پھر میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی کہ فی الحال اتنی رقم میرے پاس نہیں ہے۔ اس وقت تو وہ خاموشی سے چلی گئی، مگر دوسرے دن مجھے ڈاک کے ذریعے ایک رجسٹرڈ لفافہ موصول ہوا۔ اس میں میری اور شبانہ کی قابل اعتراض تصاویریں تھیں۔ ان کی تعداد 15 تھی۔ وہ ایسی تصویریں تھیں جنہیں دیکھ کر میں خود بھی شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ تصویروں کے ساتھ ٹائپ کیا ہوا ایک خط بھی تھا جس میں لکھا تھا کہ ہمارے پاس ایسی 20 تصویریں اور ہیں، نیگیٹو سمیت ہر تصویر کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے۔ گویا مجھے 35 لاکھ روپے کی ادائیگی کرنا تھی۔ رقم اگرچہ بہت بڑی تھی اور اس کی ادائیگی میرے لیے ناممکن نہیں تھی، مگر اس بات کی کیا گارنٹی تھی کہ بلیک میلر رقم لینے کے بعد میرا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ میں نے اسی وقت شبانہ سے رابطہ کیا۔ جب اس نے وہ تصویریں دیکھی تو اس کا چہرہ دھلے ہوئے لٹھے کی طرح سفید پڑ گیا۔ اسے شاید خود بھی ان تصاویر کا علم نہیں تھا، وہ خود بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ تم فی الحال بلیک میلر کو ٹالنے کے لیے کچھ رقم کی ادائیگی کر دو۔ میں سوچتی ہوں کہ اس مسئلے سے کیسے نمٹا جائے، اس میں تو میری عزت بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ میں سمجھا کہ وہ چال بازی سے کام لے رہی ہے، مگر عزت بچانے کے لیے میں نے اس کی بات مان لی اور بلیک میلر کو 5 لاکھ روپے ڈالرز کی صورت میں ادا کر دیے۔ پھر شبانہ نے نہ جانے کیسے ان لوگوں سے تمام تصاویر اور نیگیٹو حاصل کر کے میرے حوالے کر دیے۔ اس نے کہا، جمال صاحب، میں ماڈل گرل اور اسٹیج ڈانسر ضرور ہوں مگر طوائف نہیں ہوں۔ ان تصویروں سے آپ کے ساتھ ساتھ میری زندگی بھی تباہ ہو سکتی ہے۔ پھر 2 دن بعد شبانہ کو قتل کر دیا گیا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے قتل میں بھی اسی امریکن کا ہاتھ ہے جس نے مجھ سے 5 لاکھ روپے وصول کیے تھے۔ ایک دن ان لوگوں نے مجھے بھی اغوا کر لیا اور تصویروں کے بارے میں پوچھا۔ میں نے جھوٹ بولا کہ مجھے صرف وہی تصویریں ملی ہیں جو تم لوگوں نے بھیجی تھیں، اس کے سوا میں نے کہا کہ کوئی تصویر نہیں ملی۔ چلو کوئی بات نہیں، تم ہمیں 35 لاکھ ادا کر دو اور سب کچھ بھول جاؤ۔ یہ مت سمجھنا کہ ہمارے پاس صرف وہی تصویریں تھیں، ہمارے پاس تمہاری اور شبانہ کی بے شمار تصویریں اب بھی موجود ہیں۔ اگر ہماری بات مانو گے تو فائدے میں رہو گے۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے بلف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی اور تصویر ہوتی تو وہ مجھے اغوا کرنے کے بجائے پہلے کی طرح بلیک میل کرتی۔ انہوں نے مجھے اپنے بنگلے کے فرسٹ فلور پر قید کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ میں وہاں سے فرار نہیں ہو سکوں گا، مگر میں نکاسی کے پائپ کے ذریعے وہاں سے نکل بھاگا۔ انہیں فوراً ہی میرے فرار کا علم ہوگا، مگر فوری طور پر ان کے پاس کوئی گاڑی نہیں تھی جس کے ذریعے وہ میرا پیچھا کر سکتے، ورنہ اب تک وہ مجھے پکڑ چکے ہوتے۔ جمال خاموش ہو کر پانی پینے لگا، شاید بولتے بولتے اس کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس گاڑی میں فرار ہوئے تھے وہ بھی انہی لوگوں کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، یہ گاڑی انہی کی ہے، جمال نے جواب دیا۔ پھر وہ چونک کر بولا، ارے ہاں، مجھے یاد آیا کہ ان کی قید میں ایک امریکن لڑکی بھی تھی۔ پہلے تو مجھے اس کی بات پر حیرت ہوئی تھی کہ اس امریکن نے اپنے ہی ہم وطن کو قید کر رکھا ہے۔ پھر مزید حیرت اس پر ہوئی تھی کہ اس نازک اندام لڑکی کو ان لوگوں نے برحمی سے جانوروں کی طرح باندھ رکھا تھا۔ اس امریکن لڑکی کا حلیہ بتا سکتے ہیں؟ جواب میں جمال نے گلوریا کا حلیہ بتا دیا۔ میں جھٹ کھڑا ہو گیا۔ کیا ان میں سے کسی نے اس لڑکی کا نام بھی لیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس لڑکی سے صرف پیٹر بات کرتا تھا۔ اس نے؟ پیٹر میری بے چینی میں اضافہ ہوگا۔ دراز قد اور گھٹے ہوئے جسم کا جوان آدمی ہے؟ میں نے پوچھا۔ جمال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بال بھورے ہیں اور پیشانی پر ہلال نما زخم کا نشان ہے۔ ہاں، مگر تم اسے کیسے جانتے ہو؟ جمالی نے حیران ہو کر پوچھا۔ مجھے بتائیے کہ وہ عمارت کہاں ہے؟ میں چیخ کر بولا۔ وہ عمارت محمد علی سوسائٹی کے علاقے میں ہے، مگر تم؟ میرے پاس وقت نہیں ہے جمالی صاحب، میں نے ان کی بات کاٹ دی۔ مجھے اس عمارت تک لے چلیے۔ یہ کہہ کر میں اپنی بریف کیس کی طرف جھپٹا اور اس میں سے فولڈنگ رائفل نکال لی۔ اسے اسمبل کرنے کے بعد میں نے بہت سے فاضل راؤنڈ بھی پینٹ کی جیب میں ٹھونس لیے۔ اسی وقت دروازے پر زوردار دھماکہ ہوا، جیسے کوئی دروازے سے ٹکرایا ہو۔ پھر کتے کی خونخوار گھرراہٹ سنائی دی۔ جمالی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ انہوں نے کتے کے ذریعے میرا سراغ لگا لیا ہے، وہ وحشت زدہ لہجے میں بولا۔ بہت ہی خوفناک قسم کا کتا ہے، گرے ہاؤنڈ اور بلڈ ہاؤنڈ کا کراس ہے۔ ایک دفعہ گردن پکڑ لے تو پھر مارنے کے بعد ہی چھوڑتا ہے۔ میں نے آپ سے کتے کا شجرہ نسب نہیں پوچھا ہے، میں جھنجھلا کر بولا۔ سوال یہ ہے کہ یہ کتا یہاں تک پہنچا کیسے؟ ارے یہ ٹرینڈ کتا ہے، یہ میری بو پر یہاں پہنچا ہوگا، جمالی نے جلدی سے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے پیٹر بھی ہوگا۔ آج اس سے بھی 2 ہاتھ ہو ہی جائیں۔ افسوس، مجھے اس بات کا غم ہے کہ ایک آرام دہ اور محفوظ ٹھکانہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ پھر مجھے خیال آیا، میں نے جمالی سے پوچھا، کتے کے پیچھے آنے والے تو ابھی کافی دور ہوں گے؟ اگر کسی طرح کتے کو غائب کر دیا جائے تو ان کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا کہ ہم بلڈنگ کے کس فلیٹ میں ہیں۔ ظاہر ہے وہ لوگ تو ابھی دور ہوں گے، کتے کے پیچھے آنے والے تو ابھی کافی دور ہوں گے۔ کتا تو میری بو پر دیوانہ وار لپکا ہوگا، اور اگر وہ لوگ گاڑی میں بھی ہوں گے تو اس سے میلوں پیچھے رہ گئے ہوں گے۔ اب وہ کتے
کی آواز سے سمت معلوم کر لیں گے۔ آپ ذرا دوسرے کمرے میں چلے جائیں، میں کتے کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ جمالی نے وحشت زدہ ہو کے بولا۔ تم اس کتے کو پکڑو گے؟ آپ سے جو کہہ رہا ہوں وہ کریں، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، ابھی یہ تو کتا صرف غرا رہا ہے، اگر اس نے بھونکنا شروع کر دیا تو پوری بلڈنگ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس فلیٹ میں بھونک رہا ہے۔ جلدی کریں، میں دروازہ کھولنے جا رہا ہوں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ دوسرے کمرے میں جا کر اس کا دروازہ اندر سے بولٹ کر لیں، اور جب تک میں آواز نہ دوں باہر مت آئیے گا۔ تم واقعی پاگل ہو گئے ہو یا پھر زندگی سے بیزار ہو؟ تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتا کتنا خوفناک ہے۔ اور میں نے جمالی کا جملہ پورا ہونے سے پہلے اسے دوسرے کمرے میں دھکیل دیا۔ پھر میں نے بائیں ہاتھ سے ریوالور پکڑا اور دائیں ہاتھ سے دروازے کا بولٹ نیچے سرکا دیا۔ دروازہ کھلتے ہی کتا طوفانی انداز میں زکند لگا کر اندر آ گیا اور مجھے نظر انداز کرتا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھا جس میں جمالی گیا تھا۔ کتے کے داخل ہوتے ہی میں نے دروازہ پھرتی سے بند کر کے چٹخنی چڑھا دی۔ کتا دوسرے کمرے کے دروازے سے ٹکرا کر پیچھے گرا اور ایک مرتبہ پھر اٹھا۔ جمالی ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، وہ انتہائی خوفناک کتا تھا اور قد میں گدھے سے کچھ ہی کم تھا۔ گرے ہاؤنڈ اور بلڈ ہاؤنڈ کے کراس سے وہ مزید خوفناک ہو گیا تھا۔ اس کے گلے میں بہت قیمتی اور خوبصورت کالر پڑا ہوا تھا۔ میں نے جھپٹ کر کتے کا گلا دبوچ لیا۔ اسی وقت ایک فائر ہوا اور کھڑکی کا شیشہ چھناکے سے ٹوٹ گیا۔ کتے کی گردن میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور اس نے غرا کر مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ فائر ہوتے ہی میں برقی صورت سے کھڑکی سے دور ہو گیا۔ کتا ایک مرتبہ پھر مجھ پر دیوانہ وار لپکا۔ وہ اتنا جسیم اور خونخوار گرے ہاؤنڈ کتا تھا کہ معمولی دل کا آدمی تو اسے دیکھ کر ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ اس نے خوفناک انداز میں غرا کر مجھ پر جوس لگائی۔ میں نے ایک دم اپنی جگہ چھوڑ دی۔ کتا اپنے ہی زور میں سامنے والی دیوار سے ٹکرایا۔ مجھے اب دوہری مصیبت کا سامنا تھا۔ کوریڈور میں بھی دوڑتے ہوئے بھاری قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ باہر موت انسانی روپ میں میری منتظر تھی اور اندر گرے ہاؤنڈ جیسا خوفناک کتا میرا نرخرا چبانے کی فکر میں تھا۔ کتا دیوار سے ٹکرا کر فرش پر گرا اور پلک جھپکتے ہی جوس لگا کر میری طرف آیا۔ اس مرتبہ میں پہلے ہی تیار تھا۔ میں نے ذرا سا ترچھا ہو کر خود کو بچایا اور اس کے پیٹ میں بھرپور کک رسید کر دی۔ کک کتنی زبردست تھی کہ کتا فٹ بال کی طرح اچھلا اور ایک مرتبہ پھر مخالف دیوار سے ٹکرایا۔ اس وقت میرے جسم کی پوری قوت سمٹ کر گویا میری کک میں منتقل ہو گئی تھی۔ اس دفعہ کتا فرش پر گرتے ہی بے حس و حرکت ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کبھی نہیں اٹھ سکے گا۔ میری اس خوفناک کک سے تو شاید بفرا ہوا سانڈ بھی دم توڑ جاتا۔ کتے کے گرتے ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ جمالی صاحب اس دوران میں دوسرے کمرے سے لاؤنج میں آ گئے تھے۔ میں نے انہیں دوبارہ کمرے میں جانے کا اشارہ کیا اور دائیں ہاتھ میں ریوالور لے کر دروازہ کھول دیا۔ میں ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار تھا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک نوجوان آدمی جھپٹ کر اندر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتا اس نے جلدی سے دروازہ بولٹ کر دیا اور میری طرف گھوما۔ کون ہو تم؟ میں نے اسے ریوالور کی زد میں لیتے ہوئے کہا۔ اس نے دونوں ہاتھ پہلے ہی اٹھا دیے تھے۔ پھر وہ سرگوشی میں بولا، میں دشمن نہیں دوست ہوں بابا۔ میں نے غور سے اس کا جائزہ لیا۔ اس نے لائٹ بلو شلوار سوٹ پہن رکھا تھا، پیروں میں ایئر سول کے جوتے تھے اور جسم پر انتہائی قیمتی لیدر جیکٹ۔ وہ چہرے سے انتہائی سخت گیر لگ رہا تھا۔ اس کا قد دراز اور ہاتھ پاؤں خاصے مضبوط لگ رہے تھے۔ 7 mm کی ایک رائفل اس کے شانے پر جھول رہی تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک ہیڈ میگ تھا، وہ اب فرش پر رکھا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ وہ بھی دشمنوں کی کوئی چال ہے، ورنہ اتنے مسلح ہونے کے باوجود کوئی بھی شخص آسانی سے قابو میں نہیں آتا۔ میں نے دوسری مرتبہ انتہائی درست لہجے میں کہا، بولتے کیوں نہیں کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ سائیں میرا نام گامی ہے۔ اور ارے گامی! اچانک مجھے جمالی صاحب کی آواز سنائی دی۔ تو یہاں کیسے آ گیا بابا؟ سائیں میں تو شروع سے آپ کے ساتھ ہوں، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ یہ کون ہے جمالی صاحب؟ میں نے مڑ کر ان سے پوچھا۔ ویسے میں گامی کی طرف سے خاصی حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ ذاتی خدمت گار یہ مزارع ہے، یہ غلام محمد ہے، مگر لوگ اسے گامی کہتے ہیں۔ یہ میرا باڈی گارڈ ہے، جمالی صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر وہ گامی سے مخاطب ہوئے، اور سنا بابا، گوٹ کا کیا حال احوال ہے؟ گوٹ میں سب ٹھیک ہے سائیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ پھر بولا، سائیں ابھی آپ ادھر سے ہی نکل جائیں، بلڈنگ کے گیٹ پر اپنے آدمی موجود ہیں۔ اور نہیں بابا نہیں، جمالی نے اس کی بات کاٹ دی، ہم اپنے دوست کو اس مصیبت میں چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اس سے 2 گھنٹے پہلے ملاقات ہوئی تھی اور وہ مجھے اپنا دوست کہہ رہا تھا، نہ صرف دوست کہہ رہا تھا بلکہ وہاں سے جانے پر بھی آمادہ نہیں تھا۔ میں نے کہا، میری فکر مت کریں جمالی صاحب، میں تو ان حالات کا عادی ہو چکا ہوں، آپ اہم آدمی ہیں، فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ کتا میری ہی بو پر یہاں آیا تھا اور اب تک میرے دشمنوں نے بلڈنگ کو گھیر لیا ہوگا، یا آپ بھی جانتے ہیں کہ میرے دشمن کون ہیں۔ آپ جائیں سائیں، گامی نے کہا۔ کامران ٹھیک کہہ رہا ہے، ان لوگوں نے اس بلڈنگ کو گھیر لیا ہے، ورنہ ہم اسے بھی یہاں سے لے چلتے۔ میں کامران کے ساتھ رہوں گا۔ اس نے کاندھے سے لٹکتی ہوئی رائفل ہاتھ میں پکڑ لی۔ آپ فکر مت کریں سائیں، اگر کامران صاحب آپ کے دوست ہیں تو ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ان کے دشمن کون ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں۔ میرے بہت زیادہ اصرار پر جمالی نیم دلی سے بولا، ٹھیک ہے بابا، دل تو نہیں چاہتا مگر تم لوگوں کی یہی مرضی ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ پھر وہ گامی سے مخاطب ہوئے، میرے دوست کو اس خطرے سے نکال کر ہی مجھے شکل دکھانا۔
خادم ہوں سائیں، گامی نے جلدی سے کہا، پھر بولا، سائیں مین گیٹ پر علی محمد اور پیرل لینڈ کروزر میں موجود ہیں وہ۔ ارے بابا میری پرواہ مت کرو، جمالی نے اس کی بات کاٹ دی اور روانگی سے پہلے مجھ سے بغل گیر ہوا، پھر دروازہ کھول کر باوقار انداز میں چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ جمالی کے جاتے ہی میں نے جھپٹ کر پھر دروازہ بولٹ کر دیا۔ گامی نے پرسکون انداز میں سانس لیا اور لاؤنج میں پڑے ہوئے صوفے پر ڈھیر ہو گیا، پھر کچھ توقف کے بعد بولا، کامران صاحب اب میں زیادہ اچھے طریقے سے کام کر سکوں گا، سائیں ادھر رہتے تو مجھے انہیں کی فکر لگی رہتی۔ میں نے اس کے بعد کا جواب دیے بغیر اپنا بریف کیس اٹھایا اور رائفل اسمبل کرنے لگا۔ اس کے بہت سے فاضل راؤنڈ میری جیکٹ کی جیبوں میں تھے، وہ اس وقت الماری میں تھی۔ میں نے بہت عجلت میں لباس تبدیل کیا اور اپنا مخصوص لباس پہن لیا، جینز، چمڑے کی جیکٹ اور کریپ سول کے لانگ شوز جن کی خفیہ جیبوں میں باریک پھل والے خنجر پوشیدہ تھے۔ ہر طرح سے تیار ہونے کے بعد میں نے سوچا کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر کافی ہی پی لوں۔ میں کافی بنانے کے ارادے سے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے کیتلی میں پانی ڈالا ہی تھا کہ مجھے کوریڈور میں بہت سے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے لاؤنج میں آ گیا۔ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میرے ساتھ ہی گامی نے گھور کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر ہیجانی انداز میں بولا، اس فلیٹ سے باہر نکلنے کا کوئی اور راستہ بھی ہے؟ صرف ایک راستہ ہے، میں نے طنزیہ انداز میں کہا، کہ ہم پشت والی کھڑکی سے باہر نکل جائیں، مگر اس میں تو گرل لگی ہوئی ہے۔ اس نے جلدی سے کہا، گرل تو چند لمحوں میں اکھاڑ پھینکوں گا، میں نے اطمینان سے کہا، مگر وہاں سے کودنے کے لیے ہمیں پیراشوٹ کی ضرورت بھی پڑے گی، دوسری صورت میں پولیس نیچے سے ہمارا ملبہ ہی اٹھائے گی، پھر کیا کریں؟ وہ میرے مطمئن انداز پر جھنجھلا گیا، کیا خود کو خاموشی کے ساتھ ان لوگوں کے حوالے کر دیں؟ ارے یار کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ میں بھی جھنجھلا گیا، ہم تو اپنے فلیٹ میں بیٹھے ہیں، غلطی تو ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اتنے خوفناک کتے کو آزاد چھوڑ دیا تھا جو غالباً پاگل بھی تھا۔ اب اگر میں نے اس پاگل کتے کو ہلاک کر دیا تو کیا غلط کیا؟ جواب دہی ہمیں نہیں بلکہ ان لوگوں کو کرنا ہوگی جو یہاں آئیں گے۔ انہوں نے نہ صرف کتے کے ذریعے ہماری جان لینا چاہیے بلکہ ہم پر فائر بھی کر دیا۔ تو دوستو اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔